ایک سوال مجھے آ گیا ہے، پہلے میں اس کا جی جی مفتی صاحب، کیا ولی کے لیے کرامت شرط ہے؟ اللہ کے ولی کی پہچان ایمان اور تقوی کی بنا پر ہے یا کرامت کا ہونا شرط ہے؟ کرامت اور استدراج میں کیا فرق ہے؟ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باقی تمام نبیوں میں سے افضل ہیں، کیا یہ امت بھی تو باقی تمام مسلم افضل ہے؟ اور کیا اس امت کے اولیاء کرام بھی تمام امتوں کے اولیاء کرام سے افضل ہیں؟ اس بات کی وضاحت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرامت ولی کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ بندہ ان کی خدمت میں رہا اور کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے جانے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اتنا عرصہ رہا ہوں، آپ کی کوئی کرامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خلاف سنت کو کام دیکھا اتنا عرصہ؟ تو عرض کی بھئی کوئی نہیں۔ تو فرمایا سب سے بڑی کرامت یہی ہے۔ کرامت کا اظہار اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے بغیر، ذرہ بھی اللہ کی حرکت مرضی کے بغیر حرکت ہے۔ کرامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی بابوں کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا۔ چھوٹے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، جی آپ نے بابوں کو کس کے مقابلے کھڑا کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے۔ میں کہتا ہوں ہم نے کب کہا، کس بندے نے کہا کہ اللہ نہ بھی چاہے تو کرامت ہوتی ہے، اللہ نہ چاہے تو اللہ کا ولی مدد کر سکتا ہے؟ کس نے یہ کہا ہے؟ بلکہ ہمارا بابا کھڑی والا تو کہتا ہے، اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور، جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ کہہ رہے ہیں بھئی نام میرا بھی محمد ہے اور کملی والے آقا کا بھی، آقا دو عالم کا بھی نام کیا ہے؟ لوگوں صرف نام ملتا جلتا ہے، نام ایک جیسا ہے۔ بات رہی مرتبے کی تو آقا آقا ہے اور غلام غلام ہے۔ کون کہتا ہے کہ بابا نبی کے مقابلے میں آیا یا خدا کے مقابلے میں آیا؟ تو اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ڈیمانڈ کرنے والا بندہ، آپ قرآن کریم کو پڑھیں، میں وہ آیات جمع کر رہا ہوں اور ابھی بھی میں آپ کی لائبریری میں قرآن پاک کھول کے بیٹھا ہوا تھا، کہ پوری تاریخ عالم میں کسی مسلمان نے، مومن نے معجزے کا مطالبہ یا کرامت کا مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارے سامنے یہ کام ہو تو ہم مانیں گے، بلکہ کافروں نے ہی، یہودیوں نے، منکروں نے ہی ہمیشہ ڈیمانڈ کی۔ یہ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 183 ہے۔ اس میں یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں حکم یہ ہوا ہے کہ ہم اسی کو نبی مانیں گے جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کے کھا جائے گی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہودیوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ نبی پاک ایک قربانی کریں اور ان کے سامنے آگ آسمان سے آئے، اس کو کھا جائے، اور وہ کیا کریں گے؟ اس کو مان جائیں گے۔ اللہ کے لیے یہ مشکل تھا، ناممکن تھا کہ نبی پاک کو فرماتا کہ ایک قربانی کیجئے، ہم آسمان سے آگ بھیجیں گے، یہودی سارے کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ایسا، اللہ فرماتا ہے انما الآیات عند اللہ، بے شک کرامتیں اور معجزات کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، بندوں کی ڈیمانڈ پر نہیں ہوتی۔ جنہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہم چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں مان جائیں گے، انہوں نے مانا؟ اکثر کافروں نے ان کے سامنے کیا، اللہ فرماتا ہے تمہارے سامنے پچھلے نبی آتے رہے جن کی آسمان سے قربانیاں آ کے آگ کھاتی رہی، تم نے ان کو بھی کیا کیا؟ شہید کیا، جٹلایا۔ لہذا ڈیمانڈ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں، یہ تو صرف کیا کریں گے؟ بس یہ صرف وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے فرشتے نازل ہوں، فرشتے ان کے سامنے نازل ہوئے۔ جو ڈیمانڈ بھی انہوں نے کی، یعنی وہ کہتے تھے کہ کیمرہ لگائیں اور ہمارے سامنے ہو تو اب کیا کریں گے؟ مانیں گے۔ ڈیمانڈ منکروں نے ہمیشہ ڈیمانڈ کی اور دیکھ کے بھی نہیں مانا، ماننے والوں نے یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے مانا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ صدیق اکبر سے کہا گیا کہ بھئی آپ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ہم مسجد اقصی سے مسجد حرام میں گئے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جے سونے رسول محبوب فرما رہے ہیں تو پھر سچ ہی فرما۔ سبحان۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا کے پوچھ لیتا ہوں، بغیر ریسرچ کیے، تحقیق کیے، حضور کی جانب منسوب تھا تو فرمایا ہم کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ تو بغیر دیکھنے والے چھوٹے مرزا صاحب کو کیمرے کی آنکھ پر ایمان ہے،
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے خدا کے فرمان پر ایمان ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں میں اس دن مانوں گا جس دن یہ بابے جو ہیں کیا کہیں وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر مارگلہ کے پہاڑوں پر رکھ دیں, میں تب مانوں گا. ایک ملحد ہے جس کا نام اویس ہے, شاید لاہور کا ہے, اس نے جواب دیا چھوٹے مرزا صاحب کو, جس کے جواب میں چھوٹے مرزا صاحب نے کہا کہ وہ لا علاج ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں جی, اس نے کہا مرزا صاحب آپ تو ولیوں کو نہیں مانتے کہ ولی کرامت نہیں دکھا رہے. وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے مارگلہ سے اس کو وائٹ ہاؤس کو مارگلہ پر نہیں رکھا, لیکن آپ خدا کو تو مانتے ہیں نا, تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر مارگلہ کے پہاڑوں پر رکھ دے. جس طریقے سے ولیوں کو چیک کر رہے ہو اللہ کو اسی طریقے سے. سیلاب آیا اور کہا جی مزار ڈوب گئے, بابے اتنے تگڑے ہوتے تو مزار بچا لیتے. تو کیا سیلاب میں صرف مزار ڈوبے ہیں یا مسجدیں بھی ڈوبی ہیں؟ تو کل یہ بھی کہا جائے گا اصل میں یہ تو کہلوانا چاہتے ہیں, جی بالکل. لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ولیوں کو انکار کریں گے بعد میں کیا ہو جائے گا. اللہ کا انکار. بھئی آپ کہیں گے کہ بابا اگر کوئی ہے تو سامنے آئے ہمیں دکھائے, تو یہ تو کافر بھی نبی پاک کے بعد نبی پاک کو کہتے تھے کہ آپ کا اللہ ہمارے سامنے آئے. یہودی کہتے تھے ہمارے سامنے فرشتے نازل ہوں. یہ ڈیمانڈیں تو منکروں کی ہیں. ایمان کا مطلب دیکھ کے ماننے کا مطلب ہی نہیں ہے, اس لیے تو وہ ایمان معتبر نہیں. آخری کہ جب فرشتہ سامنے آ جائے گا, حدیث ہے نا بخاری شریف کہ غرغرہ کا ایمان معتبر نہیں. کیوں نہیں؟ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں لایا ایمان, کہ موت دیکھ لی, فرشتہ آ گیا, سب کچھ سامنے آ گئی, اب وہ کہتا کہ میں ایمان لاتا ہوں. تو دیکھ کے ماننے والے کا تو ایمان ہی نہیں ہے. ایمان کا مزہ ہی, ایمان کا لطف ہی بن دیکھے ہے. لہذا بھائی ایک بندے نے کہا کہ داتا صاحب نے کیا کیا, وہ 65 میں تو داتا صاحب بم پکڑنے آئے تھے, چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں 72 میں کہ نہیں, اس میں 71 میں نہیں آئے. میں نے کہا ملحد سے لیا ہے. یہ بات کہاں سے لی ہے؟ ملحد یہ بات نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے کہ بدر میں تو فرشتے نازل ہوئے, احد میں کہاں چلے گئے تھے. وہ نبی پاک کے بارے میں کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے نبی خود مردے زندہ کرتے تھے لیکن خود فوت ہو جاتے ہیں. آج کا منکر کہتا ہے چھوٹے مرزا صاحب کو کہ چھوٹے چھوٹے ساتھی کہتے ہیں کہ بابے خود مردے زندہ کرتے تھے لیکن خود کیا تھے, فوت ہو جاتے تھے. یہ بات وہ نبی پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ بابے دم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آرام آ جاتا ہے, خود ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ملحد نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کسی صحابی کی آنکھ ٹھیک کی, کسی کا بازو ٹھیک کیا, کسی کی ٹانگ ٹھیک کی, لیکن جب خود احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ کڑی تک نہیں نکال سکے, وہ بھی دوسرے کو کہی. سمجھ آ گئی ہے کہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں اور کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں. لہذا ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی داتا صاحب کی بات, یہ جہاں پہ ملحد کیا لگاتا ہے, بدر کی جنگ لگاتا ہے, احد وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں 65 اور 71 لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں داتا صاحب اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے حکم کے تابع ہیں. آپ سے کل کوئی کافر پوچھے کہ اللہ کس کے حکم کے تابع ہے, ہمیں تانا دیتے ہو نعوذ باللہ کہ تمہارے بزرگوں پر لعنت ہو کہ تمہارے حرم میں جو ہے وہ وہابی ہیں, وہ غیر بد مذہب تمہارے وہاں پہ قابض ہیں. تو کیا مسلمانوں کو تانا دو گے کہ مسجد اقصی میں کون قابض ہے, یہودیوں کے قبضے میں ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کا کام نہیں, بندوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کو آزمائیں. یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ بندوں کو آزمائے. سبحان اللہ. کبھی وہ ولی کی کرامت ظاہر کرنے کے لیے, نبی کی شان ظاہر کرنے کے لیے معجزہ بھی دکھا دیتا ہے اور کرامت بھی دکھا دیتا ہے, اور کبھی آزما بھی لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے. ہم اللہ کو اپنے تابع نہیں کر سکتے, اللہ کے تابع ہونا ہے. ہم نے اللہ کے حکم کے, رب کو آرڈر نہیں دینا کہ تو دکھا, رب سے یہ عرض کرنی ہے کہ یا اللہ تو کرم فرما, تیری مرضی ہے, تو علی کل شیء قدیر ہے, تو جب چاہے جو کر. تو ولیوں کی کرامت اللہ کے حکم کے تابع ہے, جب چاہتا ہے. آج بھی غیر معمولی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟
روٹین سے ہٹ کر جہاز سے گر کر بندہ بچ جاتا ہے گاڑی میں، تو یہ کیا کرامت نہیں ہے؟ اظہار قدرت نہیں ہے، خدا کی قدرت کا اظہار نہیں ہو رہا. تو اس لیے کرامت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرط نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی حضرت باعزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ ذہبی نے لکھا کہ ان کے بارے میں غلط باتیں منسوب ہیں. جو سند صحیح کے ساتھ بات منسوب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت باعزیز بستامی نے فرمایا کہ ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو وہ ولی نہیں، وہ کرامت نہیں، وہ استدراج ہے، وہ شعبدہ باز ہے. بعض اوقات غیر مسلم بھی، کافر بھی کیا کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی شعبدہ. تو ولی ہونے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، سنت پر عمل ضروری ہے، تقوی اور طہارت پہچان ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جس طرح باقی امتیں افضل ہیں، باقی انبیاء میں ہمارے نبی افضل ہیں، اسی طرح امتوں میں امت محمد بھی افضل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ فرمائیں. حاضرین میں سے جو بھی سوال کرنا چاہیں گے، کچھ سوالات ہمارے مفتی صاحب کے پاس موجود ہیں، باقی آپ کو خود بھی سوال کرنے کی اجازت ہے، مگر شفقت یہ فرمانی ہے کہ کوئی سوال رپیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جو بات پہلے ہو گئی ہے اس کو کافی سمجھیں، اور اس کے علاوہ کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو وہ بات کریں گے. میں اب قبلہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو سوالات ان کے پاس آ چکے ہیں وہ سوالات بتا دیں، اور پھر جس کو مائک چاہیے ہوگا وہ اشارہ کریں گے، ہمارے عبد الرحمن بھائی آپ کو مائک پہنچائیں گے اور آپ کھڑے ہو کر سوال کریں گے تاکہ سب کو سوال کا پتہ بھی چلے اور جو آپ کو بھی پتہ چلے. جزاک اللہ. جی بعد میں دیتے ہیں. سوال نمبر 1، بلند آواز سے آمین کہنا اور رفع یدین کرنا، اس کا حدیث سے حوالہ دیں. یہ جی